ناظرین آداب، 30 مارچ 2024 مطابق 19 رمضان کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ اتر پردیش کے باندہ میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے جمعے کو مختار انصاری کی موت کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ یہ احکامات باندہ ڈسٹرکٹ جیل کے سینئر سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے جمعے کو سزا یافتہ اور زیر سماعت قیدی مختار انصاری کی موت کے بارے میں معلومات بھیجنے کے ساتھ عدالتی انکوائری کے لیے ایک تفتیشی افسر کو نامزد کرنے کی درخواست پر دیے ہیں۔ مختار کے بیٹے عمر انصاری کی اپیل پر باندہ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ایم پی ایم ایل اے کوڈ گریما سنگھ کو تفتیشی افسر مقرر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کے ترجمان نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ہندوستان اور کسی بھی دوسرے ملک میں جہاں انتخابات ہوں گے وہاں لوگوں کے سیاسی اور شہری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور یہ کہ ہر کوئی آزادانہ اور منصفانہ ماحول میں ووٹ ڈال سکے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے جمعرات کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری اور بینک کھاتوں سے لین دین پر پابندی کے تناظر میں آنے والے انتخابات سے قبل ہندوستان کی سیاسی صورتحال پر ایک سوال کے جواب میں یہ تبصرہ کیا۔ لکھنؤ کی سی بی آئی عدالت نے بی ایس پی ممبر اسمبلی راجو پال کے قتل کیس کے تمام 7 ملزمین کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے ان میں سے 6 ملزمین کو عمر قید اور ایک کو 4 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے آج صبح ہی ان ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے مالی سال 2017-18 سے 2020-21 کے لیے کانگریس پارٹی کو 1800 کروڑ روپے کا نیا نوٹس بھیجا ہے۔ نوٹس میں 1800 کروڑ روپے کا جرمانہ اور سود شامل ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس کے نوٹس نے لوک سبھا انتخابات 2024 کے درمیان کانگریس کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کانگریس نے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ جس میں 2017 سے 2021 کے لیے محکمہ انکم ٹیکس کے جرمانے کی دوبارہ جانچ کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے کانگریس کی عرضی کو مسترد کر دیا تھا۔ بہار میں لوک سبھا انتخابات کے لیے انڈین نیشنل ڈیموکریٹک انکلوسیو الائنس کی اتحادی جماعتوں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کا جمعے کو اعلان کیا گیا، جس کے تحت ریاست میں راشٹریہ جنتا دل 26، کانگریس 9 اور بائیں بازو کی جماعتیں 5 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گی۔ آر جے ڈی لیڈر عبدالباری صدیقی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا متحد ہے۔ تمام اتحادی جماعتیں موجودہ انتخابی لڑائی میں بی جے پی کو شکست دینے کے لیے سخت محنت کریں گی۔ ایک اور خبر کے مطابق فرانس کی حکومت کا کہنا ہے کہ جس نوعمر مسلم طالبہ نے اسکارف کے حوالے سے تلخ بحث کے دوران اپنے ہیڈ ٹیچر پر مارنے پیٹنے کا جھوٹا الزام لگایا تھا، اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ہیڈ ٹیچر نے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ طالبہ کو فرانسیسی قانون کے مطابق اسکول کے اندر اپنا سر نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ اودھیش رائے قتل کیس میں باندہ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے مختار انصاری کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر عام سے لے کر خاص تک کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو کچھ موت پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں اور اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بی ایس پی کی سربراہ مایاوتی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ مختار انصاری کی موت کی تحقیقات ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی موت کے اصل حقائق لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ غازی پور کے لوگوں نے اپنا پسندیدہ بیٹا اور بھائی کھو دیا۔ مختار صاحب نے انتظامیہ پر سنگین الزامات لگائے تھے کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، اس کے باوجود حکومت نے ان کے علاج پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ یہ قابل مذمت اور قابل افسوس بات ہے۔ مولانا سید رضا حسین رضوی کی نگرانی میں چل رہے کشمیری محلہ واقع ادارہ مقصد حسینی کے زیر اہتمام شہر اور بیرون شہر کے مختلف مقامات پر رمضان کلاسز کا اہتمام شب میں 8 بجے کیا جا رہا ہے، جن میں متعدد علماء کا درس جاری ہے۔ ادارے کے میڈیا ترجمان ایس ایم امن نے بتایا کہ ادارے کی جانب سے خواتین میں بھی دینی بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے لکھنؤ میں شیش محل واقع جھیلو بھائی کے مکان میں، وزیر گنج واقع آتو جی کی مسجد اور حسین آباد واقع لنگر خانہ میں خواتین کے لیے دینی رمضان کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پر کثیر تعداد میں مرد اور خواتین اسلامی تعلیمات سے واقف ہو رہے ہیں۔ مسٹر امن نے یہ بھی بتایا کہ لکھنؤ کے علاوہ بھی ادارے کی جانب سے کوشامبی، الہ آباد، لکھیم پور اور لکھیم پور کھیری میں بھی دینی رمضان کلاسز چلائے جا رہے ہیں۔ مولانا خالد رشید فرنگی مہدی نے آج جامع مسجد عیدگاہ لکھنؤ میں رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کے خطبے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت پروردگار کے سامنے بندگی کے اظہار کا ایک خاص تسلسل ہے۔ اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مالک حقیقی نے اس عمل کی جزا خصوصی طور پر اپنی طرف سے دینا رکھی ہے۔ ماہ مبارک کی برکت عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں اور بندگان خدا کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ رمضان المبارک کو خدا پاک نے اپنی صفت خاص کا مظہر بنایا ہے۔
ادارہ شرعیہ فرنگی محل کے صدر مفتی ابو العرفان میاں نے رمضان کے تیسرے عشرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ تیسرا عرصہ نجات کا ہے. اس عشرے میں خدا کی عبادت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دیا جاتا ہے. مفتی عرفان میاں فرنگی محلی نے بتایا کہ ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن سب سے اہم ہے تیسرا عشرہ، کیونکہ اس عشرے کی راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 شب قدر ہو سکتی ہے، اور ایک شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 ماہ کی عبادتوں کے برابر ہوتا ہے. 27 رمضان کی رات کو قرآن کریم نازل ہوا، اس لیے ان راتوں کی اہمیت کافی بڑھ جاتی ہے. ضابطۂ اخلاق ختم ہونے کے بعد اتر پردیش ایجوکیشن سروس سلیکشن کمیشن میں بھرتی کا عمل شروع کرنے کی تیاری ہے. کمیشن کی تشکیل کے بعد افسران کی پہلی میٹنگ میں عہدوں کی تفصیلات کی تیاری اور دیگر عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ کارگزار صدر، پرنسپل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن MP اگروال اور 12 ممبران کی میٹنگ جلدی ہی منعقد کی جائے گی. اس میں کمیشن اہم فیصلے کرے گا. عہدنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے بربریت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اسرائیل نے غزہ کو دنیا کے سب سے بڑے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے. ایسے میں امریکی صدر اسرائیل نواز پالیسیوں کی وجہ سے شدید تنقید کی زد میں ہیں. رپورٹ کے مطابق شدید تنقید کے بعد وائٹ ہاؤس نے اسرائیل کو فراہم کردہ ہتھیاروں کی فہرست طلب کر لی ہے. وائٹ ہاؤس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون کو فہرست دینے کی ہدایت کر دی ہے. خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے مستقبل میں اسرائیلی ہتھیاروں کی ترسیل کو معطل یا پھر مشروط کرنے پر غور شروع کر دیا ہے. اسرائیلی فوج نے غزہ کے ساتھ ساتھ شام پر بھی بمباری شروع کر دی ہے. شام کے شہر حلب پر اسرائیلی فضائی حملوں میں لبنانی گروپ حزب اللہ کے 5 ارکان سمیت 42 افراد جاں بحق ہو گئے. اسرائیلی حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں دور دور تک سنی گئیں. دوسری جانب اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. جمعے کو الصبح ہونے والے حملوں میں لبنانی گروپ حزب اللہ کے 5 جنگجو مارے گئے. یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہ ہلاک ہونے والے 42 میں شامل ہیں یا نہیں. 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے اڈوں پر اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے. عالمی برادری کی جانب سے بار بار خبردار کیے جانے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ شمالی غزہ اور خان یونس پر قبضہ کرنے کے بعد رفح میں زمینی آپریشن کے لیے تیار ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں قید فوجیوں کے اہل خانہ سے کہا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے فوجی کارروائی ضروری ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیلی فوج رفح میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے. ماہرین آثار قدیمہ نے یورپ میں ممکنہ طور پر سب سے بڑی اجتماعی قبر کو دریافت کیا ہے، جس میں انسانوں کے کم از کم 1000 ڈھانچے دریافت کرنے کے بعد ماہرین آثار قدیمہ بھی حیران رہ گئے ہیں. ماہرین آثار قدیمہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ یورپ میں اب تک دریافت ہونے والی سب سے بڑی اجتماعی قبر ہو سکتی ہے. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حکام کی ایک ٹیم رہائشی عمارت کے تعمیراتی مقام کا سروے کر رہی تھی جب انہوں نے قبریں دریافت کی. 8 اجتماعی قبروں میں سے 3 کی کھدائی کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے، جبکہ دیگر قبروں کے حوالے سے جانچ کی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اجتماعی قبروں کی کھدائی کے بعد ملنے والے ڈھانچوں کی تعداد 1500 تک پہنچ سکتی ہے، جو کہ 15ویں صدی کے اواخر اور 17ویں صدی کے اوائل کے درمیان کے بتائے جاتے ہیں. برطانوی فوج نے اپنے اہلکاروں پر سینکڑوں سال سے عائد داڑھی رکھنے کی پابندی کو ختم کر دیا ہے. برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق برطانوی بادشاہ چارلس نے جمعرات کو اس فیصلے پر دستخط کیے جس میں برطانوی فوج کے افسران اور سپاہیوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اخبار کے مطابق برطانوی فوج کے سربراہ جنرل سر پیٹرک سینڈرز نے فوج کے ظاہری حلیے میں اس تبدیلی کا فیصلہ ان سروس اور ریٹائر فوجیوں سے کیے گئے ایک سروے کے بعد کیا. اخبار ڈیلی میل کے مطابق سر پیٹرک کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی فوری طور پر نافذ ہو جائے گی. قابل ذکر ہے کہ برطانوی فوج سے پہلے برطانوی شاہی بحریہ اور فضائیہ میں اس پابندی کو ختم کیا جا چکا ہے. اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں.